أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت مبارکات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ البقرہ کی آیات ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفار کی اس حالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح تم نے کفر کیا. کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، جبکہ تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے. ثم فاحیاکم، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ اٹھائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو عزیز و سر ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنی قدرت بیان کرتے ہوئے اور اپنی قدرت کی دلائل بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کس طرح کفر کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالی نے تمہیں عدم سے وجود میں پیدا کیا. تم عدم میں تھے، بالکل کچھ بھی، کوئی چیز بھی تم نہیں تھے. تو عزیز و سر ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بلکہ پوری کائنات کو عدم سے پیدا کیا. پوری کائنات کا بالکل وجود نہیں تھا، صرف اللہ تبارک و تعالی کا وجود تھا. اور اللہ تبارک و تعالی کا جو وجود تھا وہ واجب الوجود تھا، جو کہ کسی کے سہارے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وجود میں اکیلا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے. عدم سے وجود میں لایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود میں لائے. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. ربوبیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے بغیر کسی چیز کے انسان کو پیدا کیا ہے، جبکہ وہ عدم میں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جیسے کہ ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک ایسا زمانہ تھا انسان کے اوپر کہ انسان کوئی چیز بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا انسان. لم يكن شيئا مذكورا. اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب پہ یقین نہیں رکھتے. تو عزیز دوستو ساتھیو، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس انسان نے کفر کیا ہے وہ کس طرح کفر کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالی نے اسے عدم سے وجود میں لائے. بالکل کوئی چیز بھی نہیں تھا یہ انسان. تو اللہ تعالی نے اس انسان کو وجود بخشا، اس دنیا میں اسے بھیجا. پھر اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم ثم یحییکم،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیات کے بعد جو حیات ہم زندگی میں رہ رہے ہیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو مار دینا ہے. ثم یحییکم، پھر مارنے کے بعد پھر زندہ کرنا ہے، پھر زندہ کرنا ہے. اور یہ دوسری بار تو زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. پہلی بار جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا تھا وہ تو آدم سے زندہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا انسان. دوسری باری میں جو زندہ کیا جائے گا وہ تو قبروں میں جو ہڈیاں جو ایک ہڈی جو باقی رہ جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کی خلقت کریں گے قیامت کے دن. تو میرے بھائیو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بھی زیادہ آسان ہے، اور بھی زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ زندہ کرنا. مگر اس کے باوجود مشرکین مکہ اور کفار اور دوسرے جو آخرت کا انکار کرنے والے اس کے باوجود بعثت کا اور آخرت کے دن کا اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کا پھر بھی انکار کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوبارہ زندہ کرنے کی صاف صاف نشانیاں ہیں، صاف صاف نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی ہے کہ کس طرح، اور بھی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں بیان کی ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اسی کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. تو ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کے آنا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں ہے کہ جب تم اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر اس کام کی خبر دیں گے جو تم اس دنیا میں کرتے تھے. ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتا دیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے اپنی پوری زندگی میں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں ہر اس بات سے باخبر کریں گے اور ہر اس بات کے بارے میں تمہیں بتا دیں گے جو تم اس دنیا میں کرتے تھے. تو عزیز دوستو ساتھیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت کے دن جو حساب لینا ہے اس پہ بھی ایمان شامل ہے. اس آیت کے فائدے میں ہمیں یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمام پوری زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ہر چیز کو انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پہ جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ زمین پہ جو کچھ بھی انسان کے لیے پیدا کیا ہے اسے انسان کے لیے مسخر بھی کر دیا ہے کہ انسان جس طرح چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، جس طرح چاہے اس سے فائدہ اٹھائے. جانوروں کو، چوپاؤں کو، اور اس کے علاوہ جو معدنیات ہیں پہاڑوں میں اور بہت سی جو بھی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے دی ہیں اور ہم اپنے حقیقی رب کو جس نے ہمیں یہ جو نعمتیں دی ہیں اسے ہم بھول جائیں. یہ مقصد اور یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی یاد رکھیں جس نے ہمارے لیے تمام پوری کائنات کو اور پوری زمین کی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے. بلکہ سورج، چاند، ستاروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہواؤں کو مسخر کیا ہے، سمندروں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، پرندوں کو، چوپاؤں کو، جانوروں کو. تو عزیز دوستو، اس لیے کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. باقی پوری کی پوری مخلوقات جو ہیں وہ انسان کے انڈر میں ہیں. انسان اسے اپنی عقل سے استعمال کرتا ہے اور اسے اپنی عقل سے چلاتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس کے بعد فرمایا ثم استوى الی السماء، ثم استوى
إلى السماء. مفسرین رحمہم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان پہ چلے گئے، یعنی اونچائی میں اوپر چلے گئے. تو یہ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہیں اور آسمانوں کے بھی اوپر ہیں. جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ مستوی ہیں. اور یہ اہل سنت والجماعت کا صحابہ کرام سے لے کے اور تابعین اور ائمہ اربعہ اور محدثین، یہ تمام اور فقہاء اور محدثین کا یہ عقیدہ رہا ہے، یہ ان سب کا عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ مستوی ہے. تو اس لیے عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پہ مستوی ہیں. مگر کس طرح مستوی ہیں؟ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو لائق ہے، اس کی ذات کے لائق ہے. تو عزیز دوستو ساتھیو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. اللہ تبارک و تعالی اوپر کی طرف گئے إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ. تو آسمانوں کو 7 آسمان اچھے طریقے سے 7 آسمان بنا دیا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، ٹھیک طریقے سے ان کو 7 آسمان بنا دیا. تو عزیز دوستو ساتھیو، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سماء دنیا ہے، دنیا کا جو پہلا آسمان ہے، وہ کتنا اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بنایا ہے، کتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے. اور کس طرح اس کے رنگوں میں، آسمان کے رنگوں میں تبدیلی ہوتی ہے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے، جب سورج نکل جاتا ہے یا جب آسمان پہ آ جاتا ہے. کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے آسمان کے رنگوں میں تبدیلی ہوتی ہے. اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایسا آسمان بنایا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کوئی شگاف، کوئی کہیں سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے. کیا آپ کو کہیں سے آسمان ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے؟ کہیں سے آسمان آپ کو ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا نہیں ہے. پورا کا پورا آسمان، اتنا بڑا آسمان اللہ تعالی نے بالکل کیا بنایا ہے؟ صاف کا صاف آسمان بنایا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے. اس نے اپنی قدرت سے، اپنی ربوبیت سے آسمان کو اس طرح بنایا ہے جس میں کوئی شگاف نہیں، کہیں سے بھی ٹوٹا ہوا یا پھٹا ہوا نہیں ہے. بلکہ کس دن آسمان پھٹے گا؟ جس دن اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوگا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اور قیامت کھڑی ہوگی، اس دن آسمان پھٹ جائے گا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک وہی ذات، وہی اللہ جو ہے تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے. احاط بكل شيء علما، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے، ہر چیز اللہ کے علم کے گھیرے میں ہے. کوئی چیز بھی، ایک قطرہ بھی، بلکہ ایک درخت سے جو پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی. تو عزیز دوستو اور ساتھیو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پہ ایمان لاتا ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر چیز جانتا ہے، علم رکھنے والا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور اس نے تمام چیزوں کا علم جو ہے اس کے احاطے، اس کے گھیرے میں ہے. کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. تو عزیز دوستو ساتھیو، اسی پر ہم اپنا درس مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.